ہاف ٹائم سے پہلے مر جاتا ہے اور ہاف ٹائم کے بعد زندہ ہو کے باہر آ جاتا ہے ہیروئن کے پاس. وہ جو کال ڈراپ ہو گئی تھی اور وہ واپس میرے خیال سے محمود احمد اچکزئی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, عوامی مسلم لیگ کے سیکرٹری ہیں. جی محمود صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, آپ کیجئے اپنی بات, آج کھل کے کریں بات. جناب میرے طرف سے آپ دونوں ساتھیوں کو السلام علیکم. بعد السلام. وعلیکم السلام. بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو موضوع آپ لوگ اس پہ بات کرے کہ امریکن بلوچستان یا کوئٹہ میں ڈرون حملوں کی اجازت مانگ رہے ہیں حکومت پاکستان سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئٹہ شورا کی جو بات ہو رہی ہے, میں خود بذات خود میں آج میڈیا پہ آج ٹی وی کی توسط سے یہ بات تمام قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود بھی طالبان کے اندر رہا ہوں. جی اور طالبان کی اس وقت کی جو شورا, جو کوئٹہ شورا کی نام یہ لے رہے ہیں, میں حکومت پاکستان کو, ہماری انٹیلیجنس اداروں کو اور امریکن سی آئی اے کو, یہ میں ان کو وہ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آ جائے کوئٹہ کی چپے چپے میں, کونے کونے میں آپ چیک کریں. اگر طالبان کی شورا کی یا کوئٹہ شورا کی کوئی بھی بندہ آپ لوگوں کو مل گیا تو میں اس وقت ان لوگوں کو انعام دے دوں گا. نمبر 1. نمبر 2, یہ کچھ ضلع ہیں پشتون بیلٹ کی, ارنائی ہیں, اور اس کے بعد قلعہ سیف اللہ ہیں, قلعہ سیف اللہ کے بعد شیرانی ہیں, زیارت ہیں, لورلائی ہیں, جوب ہیں, مسخیل ہیں, کوئٹہ جو کہ مشترکہ جو کہ مشترکہ ضلع ہے. اس پہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اس پہ ڈرون اٹیک کریں, لہذا ان لوگوں کو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نہ طالبان ہے نہ طالبان کی شورا ہے. خدا را جو آپ لوگ اپنا شکست دیکھ رہے ہو افغانستان میں, وہ ہم لوگ عذاب میں نہ ڈالے. آپ لوگوں نے 2014 کی فیصلہ کی ہوئی ہے کہ ہم 2014 تک جو ہے نا افغانستان سے نکلیں گے. افغانستان سے نکل جائے, مگر کوئی بلوچستان میں کوئی بھی ڈرون حملہ اگر یہ لوگ کریں تو یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت نہ امریکن سیب رہیں گے نہ امریکنوں کے ساتھ دینے والے سیب رہیں گے. ہم بحیثیت ایک پاکستانی, بحیثیت ایک بلوچستانی, آپ لوگوں کی توسط سے امریکنوں کو اور حکومت وقت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آئے ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے ہمارے ساتھ بات کرے. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ یہاں پہ طالبان کی کوئی بڑا لیڈر رہ رہا ہے کوئٹہ پشتون آباد میں یا خروٹ آباد میں یا پشین میں یا چمن میں یا قلعہ عبداللہ میں کسی بھی جگہ پہ رہ رہے, تو ہم اس چیز کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان کو خود ہی حوالے کر دیں. تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت آپ نے بہت تفصیل سے بات کی. اب یہ دیکھیں اس نے وہ جگہ بتائی ہے, خروٹ آباد بتایا, خروٹ آباد سمگلی کے قریب کوئٹہ کی جگہ ہے, پشتون آباد بتایا, این شہر کے اندر ہے. اس شہر کے ایک طرف اس کے ایک طرف بلوچ آبادی ہے, ایک طرف سیٹلرز پنجابی آبادی ہے. اچھا اس کے بعد اس نے ہرنائی کا ذکر کیا. ہرنائی میں ایک گھر اگر بلوچ کا ہے تو دوسرا گھر پشتون کا ہے, ایک گھر اگر کسی سیٹلر کا ہے تو اس کا ہے. زیارت اس نے بتایا. زیارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اتنی پیسفل آبادی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ زیارت والوں کی ایک پسلی کم ہوتی ہے سیب کے کریٹ اٹھا کے ایک پسلی کم. اتنے بیچارے پیسفل لوگ. اور یہ ایک تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. جب اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں اور جرنیل کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں, یہی تو فرق ہے نا جرنیلوں میں, خاص طور سے ریٹائرڈ جنرلوں میں. اور ایک پاکستان کی ایجنسی, نام اگر آپ چاہیں میں لے دیتا ہوں, ایم آئی یا آئی ایس آئی کے کوئی بڑے افسر تھے جو اس مذاکرات میں شامل تھے جس میں وہ مطالبہ کر رہے تھے امریکن کہ آپ ہمیں یہ ڈرون حملے کرنے کی اجازت دیں. اس نے پہلے تو یہ کہا کہ کوئی جواز آپ کے پاس ہے کہ ہم اپنے آسمان کھول دیں آپ کے لیے, اور دوسری بات یہ بتائیں دنیا میں کہیں اور بھی ہوتا ہے یہ؟ کیا بات, کیا خوبصورت بات ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں اس افسر کو جس نے جواب دیا. لاس اینجلس ٹائم کی جو رپورٹ تھی, یہ وہ لوگ ہیں جس کے اوپر پاکستان کی بساط جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اب وہ میں نے ان سے سوال پوچھا آپشن کیا ہے آپ کی, تو کوئی سوال کا جواب نہیں. وہ پیری کریں گے سوال. پھر یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں میں جنرل حمید گل کا. میں تو سلام کرتا ہوں ان کو جناب کہ جو گٹس کے ساتھ ان امریکنوں کو تو کم از کم پاکستان کا دشمن جانتا ہے. یہ لورلائی کے ذکر ہوا تھا تو لورلائی سے آصف آگئے. جی السلام علیکم. جی آصف صاحب. وعلیکم السلام سر. سر سب سے پہلے سر تو آپ کی پروگرام بڑا خوبصورت پروگرام شروع آپ کا. جی فرمائیے. آواز آ رہی ہے سر؟ جی آ رہی ہے بالکل, آپ فرمائیے. سر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں کسی ملک کی
تو ملک کے لیے سب سے پہلی چیز ساورنٹی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی ملک کی ڈیفینیشن کر دیں تو جہاں تک ڈرون حملے کی بات ہوتی ہے، ڈرون حملے کرنے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں اگر پاکستان پہ ڈرون حملے ظاہر ہے وزیرستان پہ ہوتے ہیں، جب بلوچستان پہ ہم لوگ کہتے ہیں شروع ہو جائیں گے، ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اجازت ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے، تو یہاں سے پاکستان کی ساورنٹی بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ سر کہ پاکستان کا مثال وزیرستان جیسا نہیں ہے، بلوچستان کا سوری اس جیسے نہیں، کیونکہ بلوچستان کے حالات کچھ اور یہاں پہ اسمبلی ہیں، یہاں پہ سیاسی جماعتیں ہیں، تو ظاہر بلوچستان میں پہلے سے ایک تحریک چل رہی ہے علیحدگی کی جو بلوچ بیلٹ میں ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ ڈرون حملے وہ بھی چاہتے ہیں تو اس تحریک کو مزید پروان چڑھ جاتا ہے، لوگ جو ہے اس تحریک ظاہر چانس مل جاتا ہے، آلریڈی انڈیا ہے یا رشیا ہے یا امریکہ ہے جو اس تحریک میں انوالو ہے پہلے سے، جو بلوچ مختلف نام سے ٹارگٹ کلنگ شروع کوئٹہ کیلا سے اب بخوبی واقف ہیں، تو اس چیز کو بڑی پروان چڑھ جاتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ کوئٹہ شورا کی جہاں تک نام ہے، میرے خیال سے ہم نے تو کبھی بھی بہت شکریہ جناب آپ کا، بہت شکریہ۔ یہ لورالائی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بھی مکس پاپولیشن ہے۔ یہ ڈیرہ غازی خان سے جب آپ بلوچستان کو انٹر ہوتے ہیں تو بلوچ ایریا آتا ہے جس میں بزداروں کا علاقہ ہے، اس کے بعد پھر رکھنی کا علاقہ، بارخان جو کہ کولو کے ساتھ مریوں کا علاقہ بھی۔ لورالائی جو ہے اس میں مری ٹرائب کا ایک حصہ ہے، ناصر ہیں، دوسرے لوگ ہیں، اور یہ بھی وہاں کا دور افتادہ علاقے کا بندہ یہ بتا رہا ہے کہ جو علیحدگی پسندی کی تحریک جو ہے اس کو زور ملے گا، یہ سیاستدانوں کو سمجھا رہا ہے، اور یہ فوج کو اب سمجھ آ گئی ہے، فوج کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ پیپلز ایسپریشن کے اگینسٹ فیصلے جو ہیں وہ کبھی پرویل نہیں کرتے، کبھی لمبے نہیں جاتے۔ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ بہت جلد فوج اور امریکہ جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ جہاں تک فوج کنسیڈ کر چکی ہے اس سے آگے کوئی راستہ نہیں، اور راستہ کوئی راستہ نہیں۔ تو میں آپ کو سر بتا رہا تھا کہ ایک جنرل عام آدمی کا لورالائی، آپ اگر شہر چلے جائیں تو 8 بجے کے بعد سناٹا ہو جاتا ہے، وہاں سے بازار سے گزرے چند دکانیں ہیں، آپ کا یہ جو چوڑکانا، یہ جو بھائی پھیرو وغیرہ، یہ بڑے شہر ہیں اس کی نسبت، لورالائی کی نسبت مطلب خاموش۔ ان علاقوں میں تو سکیٹرڈ پاپولیشنز ہیں، 10 گھریاں ہیں، 10 گھریاں ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے، یہی بات ہے۔ بہرحال آج ہم نے خیر غصہ تو ختم ہوتا نہیں ہے، لیکن بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ ناظرین، مجھے اس ساری سینیریو کے اندر، اس سارے حالات کے اندر اور ان تمام واقعات کے اندر علامہ اقبال کی ایک آخری نظموں میں سے ایک نظم یاد آ رہی ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے بڈھے بلوچ کی نصیحت۔ انہوں نے ایک بلوچ باپ کی وصیت لکھی ہے کہ ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت چلے تو صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہمارا، دیں ہاتھ سے دیکھ کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمہ کا خسارہ، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ یہی ایک سبق تھا جو ہم نے بھلا دیا ہے، اسی کو یاد کر کے قومیں بلند ہوا کرتی ہیں۔ مجھے اور سلیم بخاری صاحب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔